کہ اللہ کے سوا کسی کے لیے سجدہ جائز نہیں، نہ زندے کو نہ کسی کی قبر اور مزار کو۔ جتنا بڑا مرضی ولی ہو کوئی، اس کی قبر کو کسی صورت بھی سجدہ جائز نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس کائنات میں اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل ہے، آپ کی قبر اطہر کو بھی سجدہ جائز نہیں ہے، نہ تعظیمی نہ عبادت کے طور پر۔ اگر کوئی کسی کو معبود سمجھ کے سجدہ کرے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، خواہ پیر کو کرے خواہ کسی کو بھی کرے۔ اگر کسی کو تعظیمی سجدہ کرے تو یہ بھی حرام ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ یہ جو بات کرتے ہیں نا، کہتے ہیں قبروں کا سجدے کرتے ہو، وہ جاہل ہیں، بے وقوف ہیں، وہ ہمارے عقیدے سے واقف نہیں ہے۔ ہم کسی نبی ولی کو، نہ زندے کو، نہ فوت شدہ کو، نہ ان کی قبر کو سجدہ کرتے ہیں، نہ ہمارا یہ عقیدہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ تو کہتا ہے سجدہ میں اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرتا۔ اس نے کہا میرے سوا کون معبود ہے؟ آپ نے فرمایا جو میرا بھی اور تیرا بھی معبود ہے، جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ اس نے کہا انا احیی و امیت، یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں۔ سورہ بقرہ 3 پارہ 2 صفحہ ہے، یہ کام تو میں بھی کر لیتا ہوں، آپ نے میں کیوں نہیں کر سکتا؟ اس نے 2 قیدی منگائے، ایک جس کو موت کی سزا دی تھی اس کو، دوسرا ویسے ہی چھوٹے سے کسی کیس میں تھا، جو چھوٹی سی کسی غلطی کی وجہ سے قید میں تھا، اس کو قتل کر دیا، اور جس کو سزائے موت دی ہوئی تھی، پھانسی دینی تھی، قتل کرنا تھا، اسے آزاد کر دیا۔ کہا دیکھو میں بھی مار سکتا ہوں، زندہ کر سکتا ہوں۔ آپ سمجھ گئے کہ اس کا دماغ اتنا نہیں کہ بات کو سمجھے۔ آپ فرمانے لگے سنو میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے مغرب کی طرف، فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اور اگر تو خدا ہے نا تو سورج کو مغرب سے نکال اور مشرق میں ضرور کر دے۔ غصہ تو پہلے ہی بڑا تھا نا، اب بہانے بنانے لگا۔ بات جب نہیں نا بندے کو کوئی آتی، دلیل نہیں ہوتی، پھر لڑائی پہ آتا ہے۔ تو اب غصہ کر کے کہتا اچھا اس کا کچھ کرتے ہیں، اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرنے لگا کیا کرے۔ تو کیا یہ بایا کہ آگ جلاؤ اور آگ میں ان کو پھینکو۔ اب اعلان ہو گیا کہ ہر کوئی اپنے حصے کی اتنی لکڑیاں پھینکے گا۔ یہ تمہارے معبودوں کو اس نے توڑا ہے، تمہارے خداؤں کے ٹکڑے کیے ہیں، اب اس کو آگ میں پھینکنا ہے۔ سارے اپنے اپنے حصے کی لکڑیاں پھینکو، جو نہیں پھینکے گا اس کو سزا ملے گی۔ پھر لوگوں کا عقیدہ ایسا تھا، جو بیمار ہوتے تھے وہ منت باندھتے تھے اگر ہم صحت یاب ہو گئے تو ہم اتنی لکڑیاں یہاں لا دیں گے، ہم اتنی لکڑیاں خرید کے دیں گے، اس کے لیے خود کاٹ کے لائیں گے اس کے لیے۔ اب بہت بڑا ایک ڈھیر، پہاڑوں کے برابر ڈھیر بنا لکڑیوں کا، اس کو آگ لگائی گئی۔ جب آگ لگائی گئی تو لکڑیاں لا رہے ہیں، آگ لگا دی ہے، لکڑیاں اور آ رہی ہیں کہ کناروں پہ رکھتے جاؤ۔ اب شروع سے لے کے آخر تک جب لکڑیاں لانی شروع کی، تاریخ میں، سیرت میں اور تفسیر میں یہ باتیں موجود ہیں، کسی جانور نے لکڑیاں نہ اٹھائیں آپ کے، صرف ایک جانور تھا جس پر لادی جاتی تھی اور لے کے چل پڑتا تھا، وہ خچر تھا۔ اللہ رب العزت نے اس کی نسل منقطع کر، خچر کی اپنی اولاد نہیں ہوتی۔ کافر بڑے بڑے بادشاہ ہوئے ہیں، ان کی بڑی بڑی بیویاں تھیں۔ حضور کے دور میں بڑے بڑے کافر امیر ہوئے ہیں، ان کی بیویاں تھیں، ان کی اولادیں تھیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان شانئک ھو الابتر، اے محبوب آپ کے دشمن ابتر ہیں، ان کی اولاد نہیں ہوگی، ان کی نسل کو ختم کر دوں گا۔ آپ کو کہیں بھی نمرود کی اولاد نظر نہیں آئے گی، کہیں بھی فرعون کی اولاد نظر نہیں آئے گی، ابو جہل کی اولاد نظر نہیں آئے گی، اور میرے حضور کا ایک بھی بیٹا ایسا نہیں جو زندہ رہا ہو اور اس سے آگے نسل چلی ہے۔ حضور کی اولاد حضور کی بیٹی سے چلی ہے۔ دنیا کا کوئی ملک، کوئی خطہ، کوئی صوبہ، کوئی شہر، کوئی بستی، کوئی قصبہ ایسا نہیں
جہاں حضور کی اولاد میں سے سید موجود ہوا.